ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب, سوشل میڈیا پہ خصوصاً اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو آرمی چیف صاحب جیسے کہتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یہی کچھ چلتا ہے. مجھے ان کی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی سمجھ نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف میں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں دو کمپوننٹس ہیں. ایک ہے آفیشل کا کام وہی ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہے والنٹیئرز اب آج بھی اس میں بڑے یعنی گریسفل لوگ ہیں. وہ اپنی ذہن, اپنی فکر کے مطابق جو ہیں اپنی رائے بناتے ہیں اور پھر آگے شیئر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو لوگ ان کے پائنیئر بن گئے, جو لوگ سرخیل بن گئے, یعنی عادل راجہ, اب عادل راجہ جو زبان استعمال کرتا ہے, کیوں کر ہم پی ٹی آئی کو کیا پڑی ہیں اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرنے کی. اور ان لوگوں کی بیانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بارہا بڑے ہی نقصانات سے نوازا ہے. پھر حیدر مہدی ہو گیا, پھر یہ شہباز گل ہو گیا اچانک, اور یہ آگے سے پھر عمران ریاض, پہنچتے جناب علی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں یا پھر یونائٹڈ کنگڈم میں, اور وہاں سے اچانک ان کی عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے. جب تک پاکستان میں ضرورت ہے نا, آئے نا پاکستان میں, ذرا تھوڑا سا تیل لگا کے قیادت کی سربراہی کرے نا, ذرا میدان پہ نکلیں. ہم نے بڑی مارے کھائی ہیں, یہ بھی تو ذرا تھوڑا سا نہیں سا ڈھالیں. نہ جی ہمیں اٹھا لیا ہے. وہ بھائی کس نے اٹھایا ہے, کیوں اٹھایا ہے, آپ سے کیا مقصد پورا کرنا تھا, کوئی تو بتا دینا. آپ کون سا وہ نقصان کر رہے تھے کہ جس نقصان کو روکنے کے لیے آپ کو اٹھایا گیا. یہ ساری کہانیاں من گڑت ہیں. اور پھر کچھ بھی ہو, یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت پہ, اپنے بیانیوں پہ کیوں حملہ آور ہوتے ہیں. آپ نے تو جا کے اسٹیبلشمنٹ کی کلاس لینے تھی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ سیریسلی ان کی کوئی چیزوں کو ایکسپوز کریں, نون پہ اٹیک کریں. روزانہ شہریار ان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے. بیرسٹر گور کی بھی ٹرولنگ سوشل میڈیا پی ٹی آئی آفیشل کر رہی ہے. پی ٹی آئی آفیشل میڈیا پی ٹی آئی. بیرسٹر گوہر کی تو باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑائی بھی ہونے لگی سلمان اکرم راجہ سے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کس کی لڑائی نہیں ہوئی ہے. ویسے آپ کا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو چینج کر دیا جائے گا یا وہ رہیں گے؟ نہیں, میں نے تو کہا ہوا ہے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اس میں 10-12 دن تو نکل بھی گئے. نہیں چل سکتا ہے وہ, جو اس کا یعنی تمکنت ہیں, جو انداز ہیں, یہ سیاسی پارٹیوں میں اس طرح رویے نہیں چلتے ہیں. یہ موجودہ قیادت کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ ویسے پی ٹی آئی؟ موجودہ کیا دیکھیں, پارٹی تیزی سے ڈوب رہی ہے, ان کو ادراک ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈوبنے کا بنیادی سبب بنی ہوئی ہے. اور پھر قیادت, اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو 3 مثالیں دوں. گزشتہ 5 ماہ میں کوئی پی ٹی آئی میں کوئی مائک لا کے بتا دیں, اس کی وضاحت دیں. شاداب جعفری خان کے سن 96 کے ساتھی ہے, آئی ایل ایف کے سربراہ تھے. 9 مئی کے بعد بڑی مشکل دور میں آئی ایل ایف نے ڈیلیور کیا جعفری صاحب کی سربراہی میں. جناب علی حسان نیازی صاحب کی سفارش آتی ہے اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, اور ان کی سفارش پہ ان کا دوست جو ہے صدر بنا دیا جاتا ہے. مینا خان افریدی یوتھ کے صدر تھے پاکستان کے, بڑے کڑے دور میں انہوں نے پی ٹی آئی کی خدمت کی اور یوتھ میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی. اچانک جناب اس کا عہدہ بھی کٹکنے لگتا ہے تو مینا خان کو کہا جاتا ہے ریزائن دو, وہ ریزائن دے دیتا ہے. ایک ایسے شخص کو لایا جاتا ہے جنہوں نے الیکشن میں پی ٹی آئی کی مخالفت کی. پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے باقاعدہ ایک قرارداد پاس کیا کہ یہ تور صاحب کہاں سے آ گئے, سفارش تھی, لگایا گیا. اس کے بعد یہ یعنی اس میں بھی پی ٹی آئی میں بھی موروثیت چل رہی ہے. موروثیت نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ساری اگر حسان نیازی کے کہنے پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کمل شوزب خواتین کی یہ صدر بنی. محترمہ کسی ایک جلسے میں 10 خواتین کو نہیں لا سکی. ٹکٹوں کے تقسیم کرنے میں بھی وہ جناب علی آگے ہیں. سفارش پہ جب آپ پارٹی کے ایسے کلیدی کس کی منظور نظر ہیں وہ, یہ سارے یہی گروپ ہے نا جو تقسیم کر رہے, جو یہ سلمان اکرم راجہ خود سفارش سے نہیں آئے. جب یہ سارے عہدے آپ بندر بانڈ سفارش پہ کریں گے, پارٹی کون چلائے گا؟ پارٹی چلانا تو ظاہری بات ہے, ایک آرٹ ہے, وہ مسئلہ تو ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ 45 دن میں خان صاحب ہو سکتا ہے باہر آ جائیں. اب ظاہری بات ہے اس کو بھی کچھ دن گزر گئے ہیں.
کوئی وے آؤٹ نظر آتا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے؟ وے آؤٹ کئی دفعہ بنا، لیکن یہ لوگ آ کے ایسی چترول کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. دیکھیں سوشل میڈیا کا آپ اس سے اندازہ لگا لینا، میں تو ان کا اپنا تھا کسی دور میں، جو میری درگت بنائی ہے، تو جو مخالفین ہیں ان کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، مجھے تو اب اندازہ ہوا کہ یہ فوجیوں کو، آرمی والوں کو، اداروں کو اور نون کے لوگوں کو، یہ تمام مخالفین کو کیوں اتنا برا لگتا ہوگا جب آپ کی ماں، بہن، بیوی کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا مطلب یہ ہوگی؟ کوئی چیز تو چھوڑے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی چونکہ بات نکل رہی ہے، تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا سے یہ جو نیریٹو آ رہا ہے، اس کے پیچھے اصل شخصیت وہ کون ہے جو کہ وہ پی ٹی آئی کی حامی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے توڑنے پہ درپے ہے، اور جو یہ انسٹرکشنز دے رہی ہے جس کے باعث یہ ساری خرابی ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ دیکھیں ٹویٹر کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ گویا یہی واحد پلیٹ فارم ہے. اس پہ 15-20 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے انت مچائی ہوئی ہے، اور وہ جنگیں کوئی گالیوں سے تو نہیں جیتی جاتی ہیں. آپ منطق کی بات کریں، دلیل کی بات کریں، آپ کنونس کریں. پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ اب ان گالم گلوچ کرنے والوں سے لوگ ڈر رہے ہیں. سر کیا دیکھتے ہیں ان تمام معاملات میں؟ خان صاحب کی ہم رہائی پہ بات کر رہے تھے، خان صاحب کا نکلنا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ پارٹی نے موقع گنوائے ہیں، ظاہری بات ہے، ان موقع گنوانے کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میرا خیال ہے پارٹی نے نہیں گنوائے، پارٹی سے لوز کروائے گئے ہیں، اور ہر جگہ ہر وقت سوشل میڈیا نے اٹیک کیا ہے. ہر وقت سوشل میڈیا نے اٹیک کیا، اور سوشل میڈیا ہی اس کی جڑ. اگر سوشل میڈیا کوئی ایک بندہ ہم ذمہ دار ٹھہرائیں تو وہ آپ کس کو ٹھہرائیں گے سوشل میڈیا پہ جس کی وجہ سے یہ سارا نیریٹو بلڈ کیا یہ جا رہا ہو؟ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے جو ہے غلط بیانیے پارٹی کے اندر سے تو کوئی نہیں ہے جو یہ ان کو ڈائریکشن دیتا ہے؟ نہیں، وہ پارٹی والے یہ تو ان کو نہیں کہتے ہیں نا کہ ریاست پہ حملہ کرو، اداروں پہ حملہ کرو، یہ ان کی اپنی کنکاکشنز ہوتی ہے. ویسے پارٹی کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بہتر پرفارم کون کر رہا ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ پارٹی کے لیے جان دے رہی ہیں. اچھا پرفارم کر رہی ہے، پہلی خاتون ہیں جو پنجاب میں نکلی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں. یہاں پرفارمنس والوں کی حالت بڑی جلدی خراب کر دی جاتی ہے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں چھوڑا گیا ہے. بیک ڈور مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ وہ بیک ڈور مذاکرات کریں گے، کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے ڈیل بنائیں گے، بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہو رہی ہے. کیا ہوا اس کا؟ یہ مذاکرات ابھی بھی جاری ہے اور وقتاً فوقتاً جاری رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. اللہ کرے بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو، ورنہ اس دفعہ اگر ان مذاکرات میں روڑے اٹکائے گئے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مذاکرات کا راستہ بھی کافی دیر کے لیے بند ہو جائے گا. کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بیک ڈور مذاکرات کس لیول تک ہوئے ہیں؟ کہاں تک بات پھنسی ہوئی ہے؟ کیا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ ونس فار آل سیٹل کریں اس معاملے کو؟ یہ سوال آپ علی امین خان سے کر لیں یا برس گور سے جو آن بورڈ ہے. تھوڑی بہت جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نہیں، میرے پاس یہ انفارمیشن تو نہیں ہے نا کہ کس سٹیج پہ. البتہ مجھے یہ علم ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ڈوسائل ہو جائیں اور خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایگریسو سٹیٹمنٹ نہ دیں 60 ایام تک. خان صاحب کا ٹویٹر بند رہا کچھ عرصے، جو ہے وہ ان کے پیغامات نہیں آتے رہے. دیکھیے ان پیغامات سے بے شک بیانیے تو ہم نے چلائے، لیکن اگر حالات یا مسلکت کا تقاضا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے کوئی ریلیکسیشن شو کر دیں تو شو کرنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب قید و بند میں ہیں اور بار بار جو ہیں ان کی رہائی کی کوششیں جو ہیں سیبوٹاج ہوئی ہے. لیکن پھر وہ آپ کا نیریٹو کہاں جائے گا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اصولی جنگ لڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ یعنی جب آپ خود ہی فلیکسیبل ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار ہمیں ڈیل کرنی ہے، تو پھر نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہو گیا؟ کون سی ڈیل؟ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 1.5 سال پہلے کرتے. ڈیل تو یہ مذاکرات اس چیز پہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہ خان جو ہیں وہ کب رہا ہوگا. مذاکرات تو اسی پہ ہو رہے ہیں کہ معاملات کس طرح سیٹ ہوں گے. پورا جو سسٹم جو ہے وہ اپنی پٹڑی سے اترا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں پہ مذاکرات ہیں، مینڈیٹ پہ ہیں، الیکشن کے فیوچر پہ ہیں، جمہوریت کے مستقبل پہ ہیں، عدلیہ کی آزادی پہ ہیں. کیا خان صاحب یہ گارنٹی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ باہر آئے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب نقصان دینے والی شخصیت نہیں ہے، اور بالخصوص جو ابھی جیل میں تھے. بہرحال انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، اور
میں تو خود آنکھیں بند کر کے ان کے اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.